آج مندروں کے شہر مولانا آزاد اسٹیڈیم میں ماں ویشنو دیوی کی گود میں بیٹھے میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آج بھارت کے 79ویں سوتنترتا دیوس کی آپ سب کو ہاردک شبھ کامنائیں اور بہت بہت بدھائیں۔ آج جب میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوا ہوں، اس بدھائی کے ساتھ ساتھ، جشن آزادی کے ساتھ ساتھ، آج ہمارے جموں کشمیر میں کل دوپہر سے ایک ایسی دکھ بھری خبر آئی جس نے پورے جموں کشمیر کو اور دیش کو ہلا کے رکھ دیا۔ ماتا مٹیل کے چرنوں میں کشتواڑ کے اندر کروڑ بس کرنے کے وقت ہونے سے ہمارے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ان کے لیے بھی ہمیں بہت بہت افسوس ہے۔ بھائیوں بہنوں، یہ دن صرف ایک راشٹریہ تہوار نہیں بلکہ ایسا پاون اوسر ہے جو ہمیں اپنے ویر پرکھوں کے بلیدان، اپنے شہیدوں کے خون اور اپنے سوتنترتا سینانیوں کے سنگھرش کی یاد دلاتا ہے۔ اس دن کے لیے ہم ان شہیدوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دھرتی پر آزادی کی روشنی لانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ ان شہیدوں کی یاد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چلو پھر سے آج وہ نظارہ یاد کر لیں، شہیدوں کے دل میں کی جو آگ وہ یاد کر لیں جس میں بہہ کر آزادی پہنچی تھی کنارے پر، دیش بھکتوں کے خون کی وہ دھارا یاد کر لیں۔ یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے قد کے نیچے دبے ہیں، تو یہ قد ہم سب تب ہی چکا سکتے ہیں جب ہم اپنی آزادی کی رکشا اسے مضبوط بنائیں اور اپنی دیش کو انتی کے شکھروں تک لے جائیں۔ بھائی اور بہنوں، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ آزادی کے لیے ایک لمبا سنگھرش کرا، ہزاروں جانیں گئی، تب جا کے یہ شبھ دن ہمیں نصیب ہوا۔ 15 اگست 1947 کی وہ صبح آئی جب دیش نے سوتنتر فضاؤں میں سانس لی۔ اس دن کے بعد ہر گھڑی ہمارے لیے ایک امانت بن گئی اور اب آزادی کو سنبھالنا، اس کی سرکشا کرنا اور دیش کو آگے لے جانے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ اور خاص طور پر ہماری یووا پیڑھی کا یہ فرض ہے کہ اس دیش کی آزادی کو سنبھالیں۔ کسی کوی نے خوب کہا، لائے ہیں طوفانوں سے کشتی نکال کے، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جموں کشمیر کے مہاتم کو بھلی بات جموں کشمیر کے مہاتم کو بھلی بات ہی جانتے ہیں۔ 1947 میں قبائلی حملے کے سمے جب دشمن سیناؤں نے ہماری سرحدوں پر آئی تو ہمارے ویر جوان ایک مضبوط دیوار بن کر ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور اس رکشا کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دی۔ تب تک بھی جس تنگے کو جھکنے نہیں دیا اور جس سے آج بھی ہمارا تنگا آسمان میں لہرا رہا ہے، ان ویر جوانوں کی قربانیاں، ان سٹوپی فورسز کی قربانیاں، ان فوجیوں کی قربانیاں، وہ جموں کشمیر کے عام لوگوں کی قربانیوں کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ عمر عبداللہ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ کسان سے گزارا نہ کرے بلکہ اپنے کھیتوں سے سمدھی پائے۔ اس لیے سرکار نے اپنے الگ اسکیمز ایگریکلچر میں، ہارٹیکلچر، سیریکلچر میں شروع کی ہیں۔ نئی پرجاتی کے پودے لگائے جا رہے ہیں جو کم سمے میں زیادہ فصل دیتے ہیں۔ سیفران مشن کے ذریعے کنٹرول کا کیسر اب
ڈی اے ٹیک کے ساتھ دنیا کے بازار تک پہنچ رہا ہے. ہم نے اسی پوسٹ ہارویسٹ تکنیک کو سدھارا ہے تاکہ کسان کو بہتر دام مل سکے. دودھ اتپادن میں وृद्धि کے لیے سرکار نے انٹیگریٹڈ ڈیری ڈیولپمنٹ اسکیم شروع کی ہے جس میں نئے مشین، آدھونک ملکنگ مشین اور کولڈ اسٹوریج یونٹ دیے جا رہے ہیں. پھل اور سبزیوں کے سر لائف بنانے کے لیے کولڈ چین انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے تاکہ کسان اپنا مال صحیح سمے پر صحیح بازار میں دے سکے. آرگینک فارمنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے آرگینک کلسٹر بنائے ہیں جہاں رسیان مکت کھیتی کی ٹریننگ کو سرٹیفکیشن دی جا رہی ہے. کسانوں کے لیے سرکار نے کسان کریڈٹ کارڈ کورنگ بنایا ہے جس سے انہیں کم بیاج پر لون مل سکے. اس کے ساتھ فصل بیمہ یوجنا سے ان کے نقصان کی بھرپائی ہوتی ہے، چاہے وہ بارش ہو، اولاوشٹی ہو یا بازار کے دام گرنا ہو. ایک دن ٹھیک کر دے تو کسان کی زندگی وہ مٹی سے سجا دیتا ہے کیسے تھالیاں ہندوستان کی. میں آج سب سے اپیل کرتا ہوں، آئیے ہم ایک ایسا جموں کشمیر بنائیں جہاں ہر بچے کو پڑھائی کا موقع، ہر کسان کو اپنی محنت کا پورا دام ملے، ہر مہیلا سرکشت محسوس کرے اور ہر یووا اپنے سپنے سچ کرے. انت میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، نہ رکیں گے کبھی، نہ تھکیں گے کبھی، وطن کے لیے ہم لڑتے رہیں گے سبھی. رنگا رہے گا ہمارے دل کا ایمان، اس دیش کو بنائیں گے سورج سمان.